ہم کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ داعیہ نہیں رکھتے، یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ اللہ والوں کے پاس پہنچ کر کے ہم اپنا دین سنبھال سکیں، دیندار بن سکیں، بلکہ اپنی پریشانیاں بتا کر، اپنی پریشانیاں لکھ کر، اپنی پریشانیاں واضح کر کے صرف اپنی دنیا کی مقصد کے خاطر اور اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، جبکہ اللہ والوں کے پاس دین ملتا ہے، اور دین ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اور ایک حدیث پیش کی ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے میں تھوڑی دیر جب تک بشاشت رہے گی اور آپ غور فکر کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی، ورنہ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں اور باتیں آپ کے سامنے آ بھی چکی ہیں، اسی پر میں اکتفا کر لوں گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، دین ہے کیا؟ دین کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے علماء نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے، مفسرین نے دین کی حقیقت کو 5 چیزوں پر کیا ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں انسان کی صحیح ہے تو وہ صحیح دیندار ہے، پکا دیندار ہے، سچا دیندار ہے، وہ یقیناً اپنے آپ کو دیندار کہلانے کا مستحق بھی ہے، ورنہ دنیا میں اور ہم اور آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بتانے میں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھانے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن حقیقت ہمارے اندر دین کتنا ہے اس سے ہمیں کبھی سروکار نہیں ہوتا۔ دینداری کی دین کی حقیقت ہے کیا؟ ہم یہ سمجھنے صرف نماز پڑھ لینا دینداری ہے؟ نہیں، بالکل دینداری نہیں۔ دین کا ایک حصہ ہے، مکمل دین نہیں۔ کوئی یہ سمجھ لے جی ہم نے عمرہ کر لیا ہم دیندار ہو گئے، نہیں۔ ہم نے حج کر لیا ہم دیندار ہو گئے، نہیں۔ ایک چیز کا نام دین نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ جی ہاں ہم دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر لیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں اور سود کھا لیں، سمجھیں کہ ہم دیندار ہیں، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری کہتے کس کو ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزوں کی تھوڑی تھوڑی آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے، پھر آگے بات بڑھاؤں گا۔ اگر آپ غور سے سنیں گے اور اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں دیندار بننا کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر عقیدہ، نمازوں کی اصلاح کی ہمیں سب کو فکر، ساری دنیا فکر ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہمارے اکابرین دیوبند نے ایک جماعت کی شکل میں نظام بنا دیا ہے، گلی گلی کوچوں میں ہر انسان کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں؟ 40 دن کے اندر نماز سیکھو، روزہ سیکھو، بنیادی باتیں سیکھو، موقع ملے 4 مہینہ، موقع ملے 1 سال، ایک نظام ہے۔ نماز سیکھنے کے سلسلے میں، دعا کے سلسلے میں ہمارا نظام ہے، لیکن جو عقیدہ ہماری بنیاد ہے اس کا کوئی نظام نہیں، اس کا کوئی نظام نہیں۔ ایک آدمی نمازی ہو کر کے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ بے دین ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا عقیدہ درست ہے، بے نمازی ہے، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقائد پر محنت کہاں؟
نہ ہم مدرسے والے کر پا رہے ہیں، نہ مسجد والے کر پا رہے ہیں، نہ لوگ کر پا رہے ہیں، نہ ہم علماء کر پا رہے ہیں، عوام کو نہ ہم عقیدہ سمجھا پا رہے ہیں، نہ بتا پا رہے ہیں، یہ ہماری بھی کمی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے آپ حضرات کو، ہم جیسے علماء کو آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ اگر کنویں سے پانی نہ بھرا جائے، اگر بکریوں کے تھنوں سے دودھ کو نہ نکالا جائے، اور اسی طرح گائے کے اور بھینس کے تھنوں سے دودھ نہ نکالا جائے، ہم سے زیادہ تجربہ کار ہو، بتاؤ وہ کنواں باقی بچے گا؟ بتاؤ وہ بھینس دودھ دینا باقی بچائے گی؟ جس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جس کے استعمال کا جو حق ہوتا ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے تو اللہ اس نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کنویں کا پانی آپ نے نکالنا بند کر دیا، کنواں بھی بند ہو جائے گا، پھر اس میں پانی نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے دودھ نکالنا بند کر دیا تو وہ تھن خشک ہو جائیں گے۔ آپ نے کہ ہمیں بالکل خشک کیے جا رہے ہیں، ہم سے کبھی رابطہ تک نہیں کرتے، ہم سے کبھی بات تک نہیں کرتے، ہم سے کوئی مسئلہ بھی دریافت نہیں کرتے۔ آپ دنیا بھر کے تمام ان لوگوں کے پاس جا کر کے نہیں تھکتے جی ہمارے بچوں کو یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ گھر میں ہے، یہ باہر میں ہے، یہ آنگن میں ہے، یہ دکان میں ہے، یہ تجارت میں ہے، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ، یہ ہمارے نسلوں کے ساتھ پریشانیوں کا سارا مسئلہ کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ کبھی دل میں یہ خیال کیا کہ قیامت تک اور جب تک ہم زندہ ہیں اور پورے اس نظام کائنات کے حالت کو سنبھالنے والا، سدھارنے والا اور پورے نظام کو چلانے والا رب کائنات کی ذات ہے، جو مشکل دے گا وہی مشکل ہٹائے گا۔